ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بيده فلينظر ماذا يرجع۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، تمام طرح کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء، تکبیرات و تحلیلات اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دنیا میں وجود بخشا، ہمیں دنیا میں بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت پر، اور خصوصاً تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النازعات کی ایک آیت اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کی گئی ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ حقارت دنیا اس موضوع کے حوالے سے لب کشائی کی جائے گی۔ حاضرین جمعہ، یوں تو انسانوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر اس دنیا کو انسانوں کے سامنے کھول دیا ہے۔ ہر اعتبار سے دنیا انسانوں کے لیے حیا ہے، زیب و زینت کے حوالے سے ہو، کمانے کے اعتبار سے ہو، کوئی فرد کتنی جد و جہد کرتا ہے اس کے اپنے اعتبار سے کتنی دنیا کما لیتا ہے۔ تو گویا دنیا کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا، حیا کر دیا ہے، لیکن اس دنیا کے حیا ہونے کے باوجود ایک انسان کو دنیا سے کتنا حاصل کرنا ہے، کتنا کمانا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن سکے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے حوالے سے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے، إِلَّا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِلَّا هَذِهِ، کہ ایک انسان اپنی انگلی کو سمندر کے اندر داخل کرتا ہے، سمندر میں ڈالتا ہے ایک انگلی کو، پھر اس انگلی کو سمندر سے باہر نکالتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُ،
پھر وہ دیکھے اس کی طرف، غور کرے کہ اس کی انگلی سمندر سے کیا لے کر آئی ہے باہر. یعنی سمندر ٹھاٹھا مارتا ہوا، جس کی گہرائی کی آج تک کوئی علم نہیں کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے، جس کی چوڑائی انسان کی نظر سے کہیں زیادہ اوجل، پانی، اس میں انسان انگلی کو ڈالے اور باہر نکالے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ، وہ دیکھے اس کی طرف، مَاذَا يَرْجِعُ، کہ وہ کیا چیز لے کر باہر آئی ہے. اس حدیث کے دو مفہوم کیے گئے ہیں. پہلا مفہوم کہ یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ وہ انگلی پہ لگا ہوا پانی کتنا جلدی خشک ہو جاتا ہے، وہ انگلی سوکھ جاتی ہے. اور یہ سوکھ جانا، انگلی کا خشک ہونا، فرمایا یہ ہے دنیا کی زندگی کے مقام. یہ ہے دنیا کی زندگی. 1000 سال انسان کیوں نہ دنیا میں جی لے، اللہ رب العالمین زندگی دے، لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ اس سمندر سے نکلی ہوئی وہ انگلی جو سوکھ جاتی ہے ہوا کے چند جھونکوں سے، فرمایا کہ یہ ہے دنیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو سمندر ہے، ٹھاٹھا مارتا ہوا پانی ہے، یہ آخرت کی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخرت کی زندگی ہے. اس کا مفہوم. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کر کتنی بھی دنیا حاصل کر لے، کتنی دنیا کما لے، کتنی دنیا کے اندر اپنے آپ کو وہ جما لے اور اس کا بزنس، تجارت، روپے، پیسے پلنے لگ جائے، پھولنے لگ جائے، وہ قبضہ اور قدرت کا مالک بن جائے، کتنی دنیا حاصل کیوں نہ کر لے، تب بھی اس حدیث کی تشریح کرنے والوں نے یہی کہا کہ وہ سمندر سے نکلا ہوا پانی کا قطرہ جو انگلی کے ساتھ آیا ہے، وہ اس کی دنیا کی جائیداد اور دولت ہے. اور جو سمندر ہے یہ آخرت کی وہ زندگی ہے جو اللہ رب العالمین اس انسان کو عطا کرنے والا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے حوالے سے سورۃ النازعات کے اندر فرمایا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، کہ وہ لوگ جو کل بروز قیامت رب کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کو وہ دہشتناک منظر، وہ خوفناک چیخیں، وہ اعمال کے اعتبار سے انسان کا اپنے پسینے میں شرابور ہو جانا، وہ رب کے سامنے کھڑا ہونا، وہ دھوپ کی تپش، وہ آخرت کا منظر دیکھنے کے بعد میں وہ لوگ کہیں گے، کون؟ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اس انگلی جیسی زندگی گزارنے کو سب کچھ سمجھ لیا. وہ انگلی جو خشک ہو جانے والی ہے سمندر کے پانی میں ڈبونے کے بعد، اس خشک انگلی جیسی دنیا کی اس حقارت چیز کے اندر جو انسان مگن رہا دنیا کو حاصل کرنے، کمانے کے لیے، دن اور رات کو ایک کر دینے والا، روپے اور پیسے کے معاملات میں اتنا مگن کہ وہ اپنی اصلی ذمہ داری جو شریعت نے اس کے اوپر لاگو کی ہے، ان ذمہ داریوں کو بھی چھوڑ کر اس نے پیسوں کو، روپے کو، تجارت کو، دنیا کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کی. یہی وہ لوگ ہیں جس کو خسارہ اور نقصان کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مثال دی کأنہم یوم یرونہا، کہ جب یہ لوگ اس دن کو دیکھ لیں گے، اس آخرت کا مقابلہ کر لیں گے، وہاں میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. یوم یرونہا لم یلبثوا، کہ ہم دنیا کے اندر نہیں ٹھہرے، ہم رکے ہی نہیں دنیا کے اندر، ہمارا ٹھہرنا ہوا ہی نہیں ہے، الا عشیۃ او ضحاہا، مگر یہ کہ ہم صبح کے کچھ لمحوں کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، یا شام کے جو آخری پل ہیں ان پلوں کے اندر ہم دنیا میں رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم نے کوئی پورا دن بھی دنیا کے اندر نہیں گزارا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت، جس کو حقارت کہا گیا ہے، جس کو متاع الغرور کہا گیا ہے، جس کو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یہ دنیا تو آیا ہے، دنیا تو کھول دی گئی ہے، لیکن کتنی سمیٹنا ہے، کتنی حاصل کرنا ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسان جو ہے فائدہ اٹھا سکے. اور اسی طرح
دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون الا لم یلبثوا الا عشیہ. فرمایا دوسری آیت کے اندر کہ وہ لوگ جن سے وعدہ کیا گیا تھا، جنہیں بتلایا گیا تھا، جنہیں قرآن نے خبردار کیا تھا، رسول اللہ نے خبردار کیا تھا، بعد میں آنے والے ائمہ کرام نے ان آیتوں کو پڑھ کر، ان آیتوں کو سنا کر اس چیز کی وضاحت کو واضح کرتے ہوئے دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے اس چیز کو عیاں کیا کہ ما یوعدون، کہ ایک چیز تمہارے جس سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے. انسان کو مقابلہ کرنا ہے. کس چیز کا مقابلہ کرنا ہے؟ دنیا میں ہم اپنے اعتبار سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن نہیں، آخرت میں ایک ججمنٹ ہونے والا ہے. وہ ججمنٹ جس کی وضاحت قرآن نے کہہ دی للہ الواحد القہار، کہ وہ رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں کسی کی بادشاہ چلنے والی نہیں ہے، کسی کی سلطنت چلنے والی نہیں ہے، کسی کی طاقت اور پاور اور دنیا کو حاصل کرنے کے وصول کے اعتبار سے کوئی اس کی اوقات آخرت میں ہونے والی نہیں ہے. اس چیز کے بارے میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے ڈرایا تھا، ہم نے قرآن کے حوالے سے ان چیزوں کو عیاں کر دیا تھا. اس چیز کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جب ایسے میدان محشر میں پہنچیں گے وہ کیا کہیں گے؟ الا ساعۃ من النہار، کہ ہم پورے دن میں سے ایک لمحہ بھر کے لیے دنیا میں رہے ہیں. 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی گزارنے کے باوجود وہ انسان جس کو دنیا کمانے کے لیے اپنی جستجو میں لگا رہا، اپنی مگن میں دھن رہا، دنیا میں گم رہا، دنیا کو حاصل کرنے کی خوابوں میں پڑا رہا. آج ایک مثال میں آپ کے سامنے جو برج خلیفہ کے حوالے سے ہے، بنوانے والا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، 2022 یا 23 میں اس کی موت آئی ہے، لیکن دنیا سے کیا لے کر گیا ہے؟ دنیا سے کیا لے کر گیا ہے؟ دنیا حقارت اسی چیز کا نام ہے. دنیا کو متاع الغرور، دھوکے کا سامان اسی لیے کہا گیا ہے. آج اس کی شہرت، اس کی دولت، اس کی عیاں دنیا کے سامنے ہے. ہر کسی کو یہ عیاں رہتا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں جا کر، لیکن جانے والا کیا لے کر گیا ہے؟ ایک چند گز مٹی کے اندر کفن کے ساتھ اس کو اتار دیا گیا ہے. اس سے زیادہ وہ اس دنیا سے لے کر کچھ نہیں گیا ہے. دوستو، نوجوانوں، کہنے کا مقام یہی ہے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں مگن جو ہو جاتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. جو دنیا سے غافل ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے اتنا ہی کہ جتنا وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنا بسر اچھے سے کر سکے، وہ دنیا سے غافل ہے، اور آخرت اس کے سامنے اللہ رب العالمین نے عیاں کر دی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ یہ دنیا بہت جلدی ختم ہونے والی ہے. جی ہاں، دنیا بہت جلدی، یعنی دنیا کے جلدی ختم ہونے کے اعتبار سے کہ انسان کی زندگی اس دنیا سے بہت جلدی ختم ہو جائے گی. یہ انسان اس دنیا کو چھوڑ جائے گا، یہ انسان اس دنیا سے غافل ہو جائے گا. آخرت کی برزخی زندگی کی طرف اس کو سفر کرنا ہے، اس کو جانا ہے. یہ عقل ہے اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے. ہم کتنے چاہیں اس کو جھٹلا لیں، کتنے چاہیں ہم مقابلہ کر لیں، کتنے چاہیں ہم بندوبست کر لیں، آج دسیوں مثال دنیا کے اندر ایسی موجود ہے کہ جنہوں نے زندگی کے ہر راحت کو حاصل کرنے کی جستجو کی، ہر اطباء کو اپنے پاس بلا کر اپنی سانس کو جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کو عیاں کیا، لیکن جو وقت اللہ رب العالمین نے، ہمارے خالق، مالک اور رازق نے جو وقت مقرر کیا ہے، قرآن گواہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ایک نفس کا جو وقت مقرر ہے ایک لمحہ بھر کے لیے نہ تو پہلے آ سکتا ہے اور نہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. یہ اٹل ہے، یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، یہ ہر ایک انسان جانتا ہے، وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، لیکن یہ عیاں چیز ہونے والی ہے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے حوالے سے سورہ یونس کے اندر فرمایا انما مثل حیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ دنیا کی مثال، یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ دنیا کی وہ چیزیں
جو انسان کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، انسان کو کھینچ لیتی ہیں، دنیا کے اندر انسان مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کما ان انزلناہ من السماء، اس کی مثال اس جیسی ہے کہ جیسے آسمان سے میں نے پانی کو نازل کر دیا۔ کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، پھر پانی نازل ہونے کے بعد میں یہ زمین جو بنجر ہے، خشک ہے، کچھ نہیں ہے، اسی زمین سے اللہ رب العالمین نے ہریالی کو اگا دیا، اور دیکھنے کے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ ہریالی ایک دم خوشنما معلوم ہونے لگی، اور اس ہریالی کی طرف کما انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح، فرمایا کہ اس ہریالی کی طرف انسان بھی بڑھے، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، جانور اور چوپائی بھی بڑھے، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد میں اس سے حاصل کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر میری طرف سے عطا اللیل والنہار، کہ رات کے سمے یا دن کے وقت ایک ایسا میرا حکم نازل ہوا کہ اس سرسبز و شاداب زمین کو، اس کھیت اور کھلیان کی یہ ہریالی کو، جس کو دیکھ کر وہ کسان، وہ مالک یہ سمجھتا تھا کہ میری قابض اور میری قدرت اس کے اوپر موجود ہے، اب میں اس سے تمام چیزوں کو حاصل کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عطا اللیل والنہار، رات اور دن کے وقت میں نے اپنی طرف سے کسی امر، کسی حکم کو بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد میں اس کو ختم کر دیا، اس کو ملیمیٹ کر دیا، وہ طوفان کے ذریعے سے ہو، وہ آگ کی تپش کے ذریعے سے ہو، وہ کسی بھی معاملات سے ہو، اور یہ چیز عیاں ہونی چاہیے ہمارے سامنے۔ جو پنجاب کے اندر جو معاملے بارش کی وجہ سے آئے ہیں، کیا کسی کو اس چیز کی امید تھی؟ کتنی زندگیاں ایسی ہیں جو اس سے جڑی ہوئی اپنی روزی کا بندوبست کرنے والی تھی، لیکن رب کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی کہ کھیت اور کھلیان ہریالیوں میں انسان کو لبانے والے، انسان کو کھینچنے والے، لیکن اچانک میرا امر، میرا حکم آ جاتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ یہی ہے ایک انسان کی جوانی کی حقیقت کے بارے میں۔ یہ مثال بہت بڑی مثال ہے، اور ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا سبق دینے والی ہے، کہ نوجوان بھی یہی سوچتا ہے کہ ہماری زندگی سے آگے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز محبوب نہیں ہے، ہماری طاقت ہمارے لیے ہے، ہمارا پیسہ ہمارے لیے ہے۔ ہر ایک انسان کی اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے امور اور ایسے ایام لا کھڑا کرتا ہے کہ وہ انسان ان ایام، ان امور کے اندر یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ سب کچھ میرے لیے یہی ہے، میرے سامنے کسی کا طاقت نہیں، مجال ہے کہ میں کسی کی مان کر چلوں، مجال ہے کہ میرے اوپر کوئی شکنجہ کس سکے، لیکن یہی جوان نہیں سمجھتا ہے کہ یہ زندگی چند سانسوں سے اللہ رب العالمین نے جوڑی ہے، وہ پانی کا بلبلا ہے، وہ بلبلا ہے کہ ایک انسان کے دل کی دھڑکن جو ایک منٹ میں کئی بار دھڑک کر اس کے جسم کو توانائی خون کے ذریعے حاصل کرنے والی ہے، اگر رب کریم اس کو روک لے، نہ وہ جائیداد کام آنے والی ہے، نہ دنیا کام آنے والی ہے، نہ ہی انسان کا وہ جسم جو جوانی کے عالم میں طاقتور تھا، وہ جسم بھی اس کو کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حقارت اور یہ دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اور ہم اور آپ اس حقیقت سے، اس سبق سے، ان مثالوں سے کتنا سبق ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ ہر ایک انسان اپنے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم دنیا کو حاصل کرنے کی نظر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یا ہر ایک انسان اس چیز کا بحسن خوبی محاسبہ کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحدید کے اندر ایک آیت کو نزول کرنے کے بعد میں اس دنیا کی حقارت کو، اس مائے غرور کو، اور اس دنیا کی رعنائیوں کو، خوبصورتی کو، زیب و زینت کو، مال اور روپے اور پیسے کو، ایک اور آیت کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔
کہ جان لو، سمجھ لو، علم حاصل کر لو، سمجھ لو، جانکاری لے لو قرآن کے ذریعے سے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ حقیقی معنوں میں دنیا کی زندگی واضح کر دیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ہم اور آپ جو گزار رہے ہیں اسی دنیا کی زندگی کے بارے میں صحابہ سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ آیت ہر کسی کو سبق دلا رہی ہے، ہر کسی کو بتلا رہی ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا کھیل تماشا، لہو لعب وزینہ اور خوبصورتی، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے کے درمیان فخر حاصل کرنا ہے مال اور اولاد کے ذریعے سے، حسب اور نسب کے ذریعے سے، جائیداد کے ذریعے سے، کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی زینت ہے اور اتنے روپے و پیسے ہیں اور میرے پاس اتنی اولاد موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں رب کریم نے ایک ہی جملے کے اندر اس کی وضاحت کو حقیقت کے آئینے کے ذریعے عیاں کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف تمہارے درمیان فخر کرنا ہے ایک دوسرے سے بازی مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ مال، متاع، اولاد، یہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن نے سورہ منافقون کے اندر غالباً یا سورۃ الکہف کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا صرف اور صرف جو روپے اور پیسے، مال اور اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمام کے تمام فتنے کے طور پر ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان مال کے لیے کیا نہیں کرتا؟ یہ فتنہ نہیں تو کیا ہے؟ ایک دوسرے کی جان لے لینا یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی مال اور اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر فرما دیا، مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، اور اسی طرح آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے آسمان سے میں نے پانی نازل کیا اور قبضہ قدرت رکھنے والے انہوں نے سوچا کہ ہمارا قدرت ہے، ہمارا قبضہ ہے، لیکن ہم نے اس کو مصفرہ زرد کر دیا اس کھیتی کو، ثم یحیطہ، پھر اس کو ہم نے بھوس کر دیا، اس کو ختم کر دیا اور وہ کسی کے کام آنے والی چیز نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا جب تک انسان ہے وہ دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے لگا رہتا ہے، جو دنیا سے رخصت ہوا یہ دنیا اس کے لیے بیگانہ ہے، اس کے لیے غیر ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے، اس کے اپنے، اس کی اولاد، اس کی جائیداد، وہ روپے اور پیسے جو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کمائے ہوں، وہ اولاد یا وہ دولت جو رات کا نہ سکون اس نے حاصل کیا نہ دن کا آرام اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ بیگانہ ہو جاتا ہے ایک سانس کے ختم ہونے کے بعد۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی اصلیت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے حوالے سے حقارت دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ ایک مقام سے نکل کر بازار کی طرف آئے اور اللہ کے نبی نے ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھا۔ بکری کا مرا ہوا بچہ، دنیا کی وضاحت کیسے ہے یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا مثال دے کر۔ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھا جس کے کان بھی چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایکم یحب ہذہ الوردہ بدرہم، کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے خریدنا چاہے، 1 درہم کے بدلے، بکری کا مرا ہوا بچہ 1 درہم کے بدلے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم اس سے اپنا کیا فائدہ حاصل کریں گے اور ہم کس کام لیں گے اس کو؟ ایک تو مرا ہوا ہے، بکری کا بچہ ہے جس کے کان بھی چھوٹے ہیں، ہمارا کیا فائدہ اس کو ہم 1 درہم سے لیں؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا سنو میرے صحابہ، کیا کوئی فری میں اس کو لینا چاہے گا، مفت میں اس کو لینا چاہے گا؟ تب بھی صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، مرا ہوا ہے، اور عیب اس کے اندر یہ کہ اس کے کان بھی چھوٹے ہیں، تو ہم اس سے کیا کریں گے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ہذہ بموتکم، فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی مثال جو میں نے دی ہے
یہ تمہارے سامنے یہ مثال کس قدر حقیر ہے، تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، اس چیز کو جو مردہ ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سامنے اس دنیا کی حقیقت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ حقارت والی ہے۔ اس سے زیادہ عیاں اور دنیا کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ عیاں رسول اللہ کی بتائی ہوئی چیز اور کون سی وضاحت کر سکتی ہے اس دنیا کے بارے میں؟ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر اس دنیا کی حقیقت یا اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے سامنے، اللہ کے یہاں اللہ کے سامنے جناح بعوضۃ، مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں۔ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے یہاں مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اگر زیادہ ہوتی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ما سقى الکافر من شربۃ ماء، اگر زیادہ ہوتی مچھر کے پر سے بھی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو، نہ شکرے کو، اللہ کے اوپر ایمان نہ لانے والے کو ایک پانی کا گھونٹ بھی اس دنیا سے نہ پلاتا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی وضاحت ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دنیا کے اندر ہم نے سب کچھ لٹا دیا ہے، جس دنیا کے اندر ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، جس دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہیں، جس دنیا کی حقیقت کے اندر ہم نے دل کو اس قدر بھر لیا ہے کہ ہم نے شریعت کے حدود کے پامانی کی وجہ سے قطع تعلقی تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ دنیا کی حقیقت ہے جس کو مچھر کے پر سے زیادہ کوئی اوقات نہیں دی شریعت نے۔ اسی دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر اس قدر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تکبر کر بیٹھتے ہیں۔ ہم اپنے اس دنیا کی حقیقت میں مگن ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ہم اپنے ماں اور باپ تک کو نہیں بخشتے، باقی رشتہ داری تو دور کی بات ہے۔ کتنی مثالیں ایسے دیکھی ہوں گی بڑھاپے کے عالم میں، ماں باپ آخری سانس گن رہے ہیں، ان کی نگاہیں آسمان کی طرف بلند ہیں، اور اس وقت بھی ہم زمین کے بٹوارے کے لیے ان کا تھمب لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سائن کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جس نے اس دنیا کی اصلیت کو پہچانا، وہ صحابہ کرام کے مقام کو پہنچنے تک، وہ صحابہ کرام کے اس عمل کو حاصل کرنے تک اس دنیا کی حقیقت کو عیاں کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کو کیسے حاصل کیا تھا، حکمرانی کیسے کی تھی، عدل و انصاف کیسے کیا تھا، اور دنیا کو کیسے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو اس کی طرف لے کر آئے تھے۔ یہ مثالیں صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے بالکل عیاں گزرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے الہ کر دیا، دوری کر لی، قسم کھا لی کہ 1 مہینے کے لیے میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا، رسول اللہ نے اونچائی کے اوپر ایک حجرہ تھا، وہاں اپنے آپ کو شفٹ کر لیا، وہاں چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ کون ہے؟ خاتم الانبیاء ہے، رسول اللہ ہے، نبیوں کے سردار ہیں، جس کے امتی ہم ہیں۔ اس رسول کی وضاحت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے۔ میں جاتا ہوں ملنے کے لیے، میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے حجرے مبارک کے اندر ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور آپ کا تکیہ جو چمڑے سے بنا ہوا جس کے اندر کھجور کی شاخیں بھری ہوئی ہیں، اور وہ چٹائی کے نشان میں نے رسول اللہ کے جسم اطہر کے اوپر دیکھے۔ چٹائی کے نشان آج ہمارے نشان پڑ جائیں ہم کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا بستر کیسا ہے، ہمارے پاس کیا سے کیا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں عمر فاروق نے یہ حالت دیکھی اور دیکھنے کے بعد میں رونے لگے۔ عمر فاروق رونے لگے اس ماجرے کو دیکھ کر۔ رسول اللہ ایک چٹائی کے اوپر سونے والے اور چٹائی کے نشان آپ کے جسم اطہر کے اوپر لگے ہوئے عیاں دکھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں عمر فاروق رو پڑے اور یہ کہا کہ قیس و کسرا کی زندگی کیا ہی عیاں ہے کہ سب چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ رسول اللہ نے جواب دیا، خاتم النبیین ہیں،
اس امت کے لیے ایک رہبر، ایک قائد اعظم بن کر اللہ رب العالمین نے نبوت دے کر بھیجا کہ میرے نبی دنیا کے اندر تمہیں زندگی گزار کر آنا ہے، دنیا والوں کو بتلا دینا ہے کہ یہ دنیا کتنی حقارت ہے، کتنی دنیا مائے غرور سے بھری ہوئی ہے۔ بتلا دیا کہ اے عمر سنو، اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور ہمارے لیے آخرت کی زندگی کے اندر سب کچھ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو اس چیز سے اور واضح کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کسی کی اصلیت نہیں، کسی کی حقیقت میں جاگیر نہیں، کسی کے یہاں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کے اندر دعویٰ کرنے والا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر بیٹھے۔ اور اس چیز کی مثال موجود ہے، 50 سال پہلے کتنے بزرگ ہمارے یہاں موجود ہیں، 90 سال پہلے آپ چلے جائیے، 80 سال پہلے کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی موجود ہے ہمارے بیچ؟ اور یہی ماجرا آنے والا ہے، اور 50 سال کے بعد ہم میں سے کتنے ہوں گے اور کتنے چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ یہ حقارت دنیا کا معاملہ ہے، یہ وہ مچھر کی پر کی مثال رسول اللہ نے دے کر اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ تو ہم اور آپ اس دنیا سے سبق حاصل کریں، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں جو کریں گے، جو معاملہ ہوگا وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اسی معاملے کے اعتبار سے جو قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا، ہمارے رشتہ دار 40 قدم بھی دور نہیں چلیں گے اس ہماری قبر سے کہ فرشتے آ جائیں گے حساب لینے کے، آ جائیں۔ دنیا میں کنٹرول تھا، طاقت اور سلطنت اور بادشاہت تھی، تمہارے اشاروں کے اوپر دنیا جو ہے کام جایا کرتی تھی، لیکن نہیں، یہ آ چکے ہو آخرت میں، یہ برزخی زندگی کے اندر آ چکے ہو، اب جو کر کے آئے ہو نا وہی پوچھا جائے گا، وہی معاملہ طے ہوگا۔ اس لیے سبق لینے کی کوشش ہے، اپنے دل کو زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہمارا دل پڑا ہوا ہے تو اس دنیا سے ہمیں بے رغبتی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صرف اتنا کہ جس کے اندر ہمارا اہل و عیال بہترین انداز میں اپنا بندوبست کر سکے۔ باقی ہماری تجارت، ہماری بزنس اگر صحیح معنوں میں حلال اور حرام کے درمیان اس زبان کے جھوٹ سے بچتے ہوئے ہماری تجارت ہے، تو رب کریم کی قسم ہے کہ تمہاری تجارت بھی اس طرح پھلے گی پھولے گی، دنیا کے اندر آگے بڑھے گی جس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجارت، ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت دنیا کے اندر پلی پھڑی، اور کتنی دنیا کے اندر جنگوں کے اندر کتنے بے گھروں کو گھر، کتنے بیواؤں کو روزی، کتنے یتیموں کے سروں کے پر ہاتھ رکھے ہیں۔ دنیا اس چیز کی گواہ ہے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ لیکن ایمانداری ہونا، توکل علی اللہ ہونا، شریعت کے اندر جو فرائض ہیں ان کو نہ چھوڑنا، اللہ رب العالمین اس بزنس کے اندر، اس تجارت کے اندر ضرور برکت ڈالے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں ہر حال میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمارے اوپر جو دنیا کو کھولا ہوا ہے، مولا کریم اس دنیا کے اندر ہمیں اتنا ہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جتنا ہم بآسانی کل بروز قیامت تیرے دربار میں کھڑا ہو کر سوال و جواب آسانی طریقے سے دے سکیں۔ مولا کریم تو ہمیں دنیا کے اندر جو فتنے ہیں ان میں تو ہمارے پڑھنے سے پہلے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے لبریز کر دے، اپنے ذکر سے بھر دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ مولا کریم جو مال ہمیں دیا ہے، جو دے گا، مولا کریم تو اس کے اندر اپنا حصہ اپنے راستے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز پیدا کر دے۔ مولا کریم ہم تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہیں، اور یہ قرض حسنہ کل بروز قیامت ہمارے لیے نیکیوں کا انبار لے کر آ جائے۔ مولا کریم تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، مولا کریم تو ہمارے دلوں کو ایک اور نیک کر دے۔ مولا کریم تو امت مسلمہ کو ایک صف میں کھڑا کر دے۔ مولا کریم تو امت مسلمہ کو توحید کو سمجھنے کی، قرآن اور مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، ہر کسی کو ڈر اور خوف ہے، مولا کریم تو ہر کسی کے دل کو اپنے ذکر الہی سے بھر دے۔ مولا کریم تو اس امت کے اندر امن، چین، سکون اور اطمینان کو نافذ کر دے۔ مولا کریم تو ہمیں ہر حال میں
اپنی عبادت کے لیے پسند فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین.